نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیان سیرت سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا قدم بقدم ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ گزشتہ نشست میں ہجرت مدینہ کے تعلق سے گفتگو کا آغاز ہوا تھا۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر ہجرت، اسی موضوع کو مزید آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مطالعہ سیرت کے تعلق سے پہلی بات جو آپ کے سامنے رکھنی وہ غار کے حوالے سے۔ غار میں کیا ہوا ہے؟ غار ثور کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو عمومی راستہ مدینہ طیبہ کی طرف جاتا تھا، اس کی بجائے جو یمن کی طرف جانے والا راستہ تھا، بالکل الٹ راستہ اختیار کیا اور غار ثور آپ پہنچے۔ بہت دور بھی نہیں ہے یہ مکہ سے، چند کلومیٹرز کی ہی بات ہے، لیکن اسٹریٹجی کے پوائنٹ آف ویو سے، نفسیاتی اعتبار سے بڑی قیمتی بات تھی کہ لوگ شاید دور دور تلاش کریں گے اور آپ نے بھی یہاں قیام کا فیصلہ کیا ہے کچھ وقت کے لیے۔ غار کے پاس پہنچ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا کے لیے ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل نہ ہو، پہلے میں داخل ہو کر دیکھ لیتا ہوں، اگر اس میں کوئی چیز ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مجھے اس سے سابقہ پیش آئے گا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے اور غار کو صاف کیا۔ کیسے صاف کیا ہے اندازہ کیجیے، آگے لکھا ہے ایک جانب چند سوراخ تھے جنہیں اپنا تہبند پھاڑ کر بند کیا، لیکن دو سوراخ باقی بچ رہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں پر اپنے پاؤں رکھ دیے۔ یہ سارے سوراخ کیوں بند کیے جا رہے ہیں؟ کوئی سانپ وغیرہ کوئی اور شے آ کر نقصان نہ پہنچائے، اور دو سوراخ باقی ہیں، کپڑا ختم ہو چکا ہے، تو اپنے دونوں پاؤں ان دونوں سوراخوں پر رکھ دیے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کو بلایا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اندر تشریف لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آغوش میں سر رکھ کر سو گئے۔ اللہ اکبر! کیا قرب کا عالم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو میسر آ رہا ہے کہ رسول اللہ ان کی آغوش میں سر رکھ کر سو گئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں میں کسی چیز نے ڈس لیا، مگر اس ڈر سے ہلے بھی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ نہ جائیں، میرے پیغمبر کے آرام میں خلل نہ آ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ! لیکن ان کے آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ٹپک گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے فرمایا، ابو بکر تمہیں کیا ہوا؟ عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا ہے، اور شدت تکلیف کی وجہ سے آنسو بہہ گئے تھے، ورنہ اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا لعاب دہن لگا دیا اور تکلیف جاتی رہی۔ لعاب دہن آپ کا مبارک تھوک جس میں شفا بھی تھی، اور یہ تکلیف جاتی رہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ یہ کمالات ہیں رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور یہ آپ کے معجزانہ پہلو ہیں کہ اللہ نے یہ تاثیر بھی آپ کے تھوک میں عطا فرمائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد کچھ اور شخصیات کا تذکرہ بھی اسی غار کے ارد گرد کے حوالے سے کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے سیرت کی کتابوں کے تناظر میں۔ عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اس دوران ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہیں رات گزارا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ وہ گہری سوجھ بوجھ کے مالک سخن فہم نوجوان تھے۔ سحر کی تاریکی میں ان دونوں حضرات کے پاس سے چلے جاتے اور مکہ میں قریش کے ساتھ یوں صبح کرتے گویا انہوں نے یہیں رات گزاری ہے۔ پھر آپ دونوں کے خلاف سازش کی جو کوئی بات سنتے اسے اچھی طرح یاد کر لیتے، اور جب تاریکی گہری ہو جاتی تو اس کی خبر لے کر غار میں پہنچ جاتے کہ مکے والے یعنی مشرکین مکہ کوئی اقدام کوئی سازش کرنے کا فیصلہ تو نہیں کر رہے۔ اگر اس کی کوئی خبر ملتی ہے، اس طرح کی کوئی خبر ملتی، وہ خبر یہاں پہنچ رہی ہوتی۔ توجہ کیجیے گا،
اسباب کے تحت یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، ورنہ اللہ تو اللہ کے رسول کی حفاظت کرنے پر قادر ہے، مگر اسباب کے تحت غار بھی، اسباب کے تحت عبداللہ بن ابی بکر کا آنا بھی، اسباب کے تحت ان کا رات گزار کر صبح تڑکے چلے جانا بھی، دن وہیں گزارنا بھی، خبریں یہاں پہنچانا بھی، یہ سب کچھ اسباب کے تحت ہو رہا ہے، اور ان اسباب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا ہے۔ ایک اور شخصیت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ بکریاں چراتے رہتے، اور جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو بکریاں لے کر ان کے پاس پہنچ جاتے۔ اس طرح دونوں حضرات رات کو آسودہ ہو کر دودھ پی لیتے، پھر صبح تڑکے ہی عامر بن فہیرہ بکریاں ہانک کر چل دیتے۔ تینوں رات انہوں نے یہی کیا۔ مزید یہ کہ عامر بن فہیرہ حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکے جانے کے بعد انہی کے نشانات پر بکریاں ہانکتے تاکہ نشانات مٹ جائیں۔ اسباب کے تحت یہ بھی ہو رہا ہے، رات کو دودھ پہنچایا جا رہا ہے، اور جب عبداللہ چلے جاتے تو عامر بن فہیرہ بکریوں کو اس طرح واپس لے کر جاتے کہ ان کے نشانات مٹ جائیں تاکہ کسی کو خبر نہ ہو سکے۔ اللہ تو اللہ علی کل شیء قدیر ہے، مگر یہ سب کچھ اسباب کے تحت ہو رہا ہے۔ اور ہاں، اس سب کچھ کے ہونے پر رسول اللہ کی سند موجود ہے۔ آپ نے نہ عبداللہ بن ابی بکر کو آنے سے روکا، نہ عامر بن فہیرہ کو آنے سے روکا۔ پتہ چلا کہ اسباب کے تحت یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، اور اسباب کو استعمال کرنا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی تعلیم ہے۔ اس کے بعد قریش کا تعاقب، اس کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ قریش ہوتے ہوتے کھوجی انہوں نے معمور کر دیے، متعین کر دیے، جاؤ تلاش کرو، اور تلاش کرنے پر انہوں نے کچھ انعامات کے بھی فیصلے کر ڈالے اور اعلانات بھی کر ڈالے، یوں کہہ لیجئے۔ چنانچہ لوگ تلاش کرتے کرتے اب غار کے قریب پہنچا چاہتے ہیں، کوئی کہیں گیا ہوگا، کوئی کہیں گیا ہوگا، کوئی یہاں بھی پہنچا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار میں تھا، سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے پاؤں نظر آ رہے ہیں۔ میں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان میں سے کوئی شخص اپنی نگاہ نیچی کر دے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر خاموش رہو، ہم دو ہیں جن کا تیسرا اللہ ہے۔ سبحان اللہ، ہم دو ہیں جن کا تیسرا اللہ ہے۔ اور سورہ توبہ کی آیت 40 میں کیا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں، ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر ایسے دو آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توکل علی اللہ کا تذکرہ ہے۔ ابو بکر غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ جب ہمارے ساتھ ہے تو فکر نہیں ہے۔ یہ اسباب کے تحت پہنچ گئے تو کیا ہوا؟ اللہ چاہے تو ان کی آنکھوں کو مٹا دے، اللہ چاہے تو ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دے۔ جیسے جب اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے مکان سے نکلے تو نظر بندی ہو گئی تھی نا، لوگوں کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا تھا۔ اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کرو اے ابو بکر۔ یہ تسلی ہے ابو بکر صدیق کے لیے رسول اللہ علیہ السلام کی، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے اللہ پر توکل کا اظہار بھی۔ حقیقت یہ کہ ایک معجزہ تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرف فرمایا۔ چنانچہ تلاش کرنے والے اس وقت واپس چلے گئے جب آپ کے درمیان اور ان کے درمیان چند قدم سے زیادہ فاصلہ باقی نہ رہ گیا تھا۔ ان کی نگاہوں پر پردہ بھی ڈل گیا۔ بعض روایات میں ذکر ہے جس پر اہل علم نے کچھ گفتگو بھی فرمائی ہے کہ وہاں مکڑی کا جالا بھی تھا اور کبوتر کے انڈے بھی تھے۔ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ ایسا اہتمام کر کے ان لوگوں کو واپس لوٹا دے، اور ان کے بغیر بھی ان کی آنکھوں پر اللہ پردہ ڈال دے۔ اللہ اس پر بھی قادر ہے۔ جو کچھ بھی ہوا اللہ کے حکم سے ہوا، اور معجزانہ طور پر غار ثور میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی اور آپ کے ساتھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت رب العالمین نے فرمائی ہے۔ مدینے کی راہ میں غار ثور میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی حفاظت کا اہتمام رہا۔ اب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا سفر آگے بڑھے گا مدینہ طیبہ کی طرف، جس کا نام تو ہے یثرب، اور آپ کے جاتے ہی وہ مدینۃ النبی یعنی نبی علیہ السلام کا شہر قرار پائے گا۔ غار سے روانگی، جب جستجو کی آگ بجھ گئی، تلاش کی تگ و دور رک گئی، اور 3 روز کی مسلسل اور بے نتیجہ دوڑ دھوپ کے بعد قریش کے جوش و جذبات سرد پڑ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ کے لیے نکلنے کا عزم فرمایا۔ بہت توجہ فرمائیے گا، بہت قریب میں ابھی ہیں، مکہ مکرمہ سے چند کلومیٹر کی بات ہے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے 3 رات یہاں 3 دن قیام فرمایا ہے۔ یہ نفسیاتی اعتبار سے،
اسٹریٹجی کے پوائنٹ آف ویو کے اعتبار سے بڑا قیمتی معاملہ ہے، ورنہ دور دراز کی طرف لوگوں کی نگاہ جاتی ہے، دور دراز کے راستوں پر جو ہے پہرا لگا دیا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں پہ ابھی قیام فرمایا ہے۔ مزید آگے لکھا ہے عبداللہ بن اریقط لیثی سے جو صحرائی اور بیابانی راستوں کا ماہر تھا، پہلے ہی اجرت پر مدینہ پہنچانے کا معاملہ طے ہو چکا تھا۔ یہ شخص ابھی قریش ہی کے دین پر تھا لیکن قابل اطمینان تھا، اس لیے سواریاں اس کے حوالے کر دی گئی تھیں اور طے ہوا تھا کہ 3 راتیں گزر جانے کے بعد وہ دونوں سواریاں لے کر غار ثور پہنچ جائے گا۔ جیسے کہ پہلے عرض کیا گیا تھا اور آج بھی عرض کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹین کا راستہ چھوڑ دیا، جو شمال کی طرف مدینہ جانے والا راستہ تھا اس کو چھوڑ دیا، اور جنوب کی طرف یمن کی طرف جانے والے راستے کو آپ نے اختیار کیا، نمبر 1۔ نمبر 2، اب ایک شخص سے معاملہ طے ہوا، یہ ابھی مسلم بھی نہیں ہے قریش کے دین پر مگر قابل اعتبار آدمی ہے، اور اس کی سروسز کو ہائر کیا گیا ہے، اجرت طے کی گئی ہے، اور جنگل بلکہ صحرائی اور بیابانی راستوں سے وہ خوب واقف ہے۔ اور اگر آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھیں، ہم تفصیل میں نہیں جا رہے، تو مختلف علاقوں سے وہ گزار کر اللہ کے رسول علیہ السلام کو یثرب یعنی مدینہ النبی لے کر گیا ہے، اور جس کو ہم کہتے ہیں نا انگلش میں زگ زیگ بننا، تو یہ صحرائی اور بیابانی راستوں سے، نامعلوم راستوں سے، ان نون جو راستے ان سے لے کر گیا ہے۔ البتہ یہ شخص ماہر تھا، اس کی سروسز کو ہائر کیا گیا۔ ناظرین کرام بہت توجہ کیجیے گا، اللہ تعالیٰ کل شیء قدیر ہے، وحی کے ذریعے بھی اللہ کے پیغمبر کو بتا سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ایسا نہ ہوا، اور اسباب کے تحت یہ سفر آگے بڑھا ہے، اور مسبب الاسباب اللہ کی ذات وہ کار فرمائی کر رہی ہے، وہ نصرت فرما رہی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، مگر ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، جیسے ایک سادہ سی حدیث، بہت پیاری حدیث اللہ نے یاد دلا دی، اونٹ باندھو پھر اللہ پر توکل کرو، تو اونٹ تو باندھنا پڑے گا نا، چاہے رسی چھوٹی ہو موٹی ہو جیسی بھی ہو، رسی تو باندھنی پڑے گی، اور جس شے سے باندھنے وہ چھوٹی ہے بڑی ہے مضبوط ہے کمزور، کچھ تو کریں گے نا، اونٹ باندھ لو اب اللہ پر توکل کرو۔ تو اسباب استعمال کرنے ہیں، لیکن نگاہ مسبب الاسباب کی ذات کی طرف رہنی چاہیے۔ چنانچہ 3 راتیں گزارنے کے بعد وہ دونوں سواریاں لے کر غار ثور پہنچ جائے گا۔ کون؟ عبداللہ بن اریقط لیثی، جو کہ ماہر تھا صحرائی اور بیابانی راستوں کا۔ چنانچہ ربیع الاول سن 1 ہجری کی چاند رات تھی، یہ بھی بڑی دلچسپ تاریخ ہے، صحابہ کرام کا دور ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، قمری کیلنڈر کو مرتب کیا جا رہا ہے، اسلامی تاریخ کو کیسے مرتب کیا جائے، کیا ٹرننگ پوائنٹ مانا گیا، ہجرت کا سفر ٹرننگ پوائنٹ مانا گیا، اور یہ سن ہجری کا پہلا سال ہے اور ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ یہ سن ہجری کا پہلا سال اور ربیع الاول کا مہینہ اور اس کی چاند رات تھی، مطابق 16 ستمبر 622 عیسوی۔ تو عبداللہ بن اریقط سواریاں لے کر آ گیا، اور اسی موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں افضل ترین اونٹنی پیش کرتے ہوئے گزارش کی کہ آپ میری ان 2 سواریوں میں سے ایک قبول فرما لیں۔ یہ آپشن تو دیا انہوں نے، یہ آفر تو دی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا جواب سنیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیمتاً لوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہے رسول اللہ کی خودداری کا معاملہ، حتی الامکان دوسروں کے زیر بار آنا یا زیر احسان آنا آپ نے اس سے اجتناب کیا ہے، گو کہ آپ نے ایک موقع پر یہ بھی فرمایا میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکایا ہے سوائے ابو بکر کے رضی اللہ عنہ، اللہ ہی بدلہ دے گا، لیکن عموماً اللہ کے نبی علیہ السلام کی خودداری اس کا اہتمام آپ فرماتے، اور اس موقع پر بھی اس کا اظہار ہو رہا ہے کہ قیمت لوں گا۔ صدیق اکبر نے اظہار بھی کیا ہوگا، بلکہ کیا، سیرت نگاروں نے اس کو ذکر کیا کہ اللہ کے رسول یہ مغایرت کا معاملہ تو نہیں ہے، لیکن یہ بہرحال اللہ کے رسول علیہ السلام سے ہم سیکھ رہے ہیں، یہ آپ کی خودداری کا ذکر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قیمتاً لوں گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوچ فرمایا، عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے، وہی غلام جو صدیق اکبر کے تھے۔ رہنما عبداللہ بن اریقط نے ساحل کا راستہ اختیار کیا، اور وہاں سے یہ قافلہ چند افراد کا آگے بڑھے گا۔ دوران سفر کچھ واقعات پیش آئے ہیں، بڑے قیمتی واقعات پیش آئے ہیں، اور ایک بہت پیارا واقعہ تو وہ ہے جہاں خاتون نے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کو اور آپ کے حلیہ مبارک کو اور آپ کے اطوار کو اور آپ کے اخلاق کو بھی بیان کیا۔ البتہ ناظرین کرام یہ واقعات بڑے قیمتی ہیں، چنانچہ میں چاہوں گا پورے پڑھ کر آپ کے سامنے 2-3 واقعات رکھے جائیں۔ سب سے پہلا ایک واقعہ وہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنما کہنا، راستے میں لوگ ملتے چلے جا رہے ہیں، پوچھا جا رہا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ میرے رہنما ہے۔ کیا اس کی کیفیت ہے؟ بڑی دلچسپ ایک بات، آئیے سمجھتے ہیں۔
اس سفر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف رہا کرتے تھے، یعنی سواری پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا کرتے تھے۔ کیونکہ ان پر بڑھاپے کے آثار نمایاں تھے، اس لیے لوگوں کی توجہ انہی کی طرف جاتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی جوانی کے آثار غالب تھے، اس لیے آپ کی طرف توجہ کم جاتی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ کسی آدمی سے سابقہ پڑتا تو وہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتا، یہ آپ کے آگے کون سا آدمی ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا بڑا لطیف جواب دیتے، فرماتے یہ آدمی مجھے راستہ بتاتا ہے۔ اس سے سمجھنے والا سمجھتا تھا کہ وہ یہی راستہ مراد لے رہے ہیں، حالانکہ وہ خیر کا راستہ مراد لیتے تھے۔ یوں وضاحت بھی نہیں ہو رہی اور بات بھی درست جا رہی ہے کہ یہ آدمی میرا رہنما ہے، یہ مجھے راستہ بتاتا ہے۔ لوگ سمجھتے جس سفر پہ جا رہے ہیں، جس راستے پہ چل رہے ہیں وہ راستہ بتاتا ہے، حالانکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء کی اس کیفیت کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ ہدایت کے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معبد رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان بڑا قیمتی واقعہ ہے اور اس میں دو تین بڑے قیمتی پہلو ہمارے سامنے آئیں گے، آئیے ان کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر معبد خزاعیہ کے خیمے سے ہوا۔ یہ ایک نمایاں اور توانا خاتون تھیں، ہاتھوں میں گھٹنے ڈالے خیمے کے صحن میں بیٹھی رہتی اور آنے جانے والوں کو کھلاتی پلاتی رہتی۔ آپ کے علم میں ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بھی طریقہ رہا اور عربوں میں مہمان نوازی معروف بات ہے، اور یہ ان کو ورثے میں ملی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے۔ معبد کا بھی کچھ اسی طرح کا معمول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ پاس میں کچھ ہے؟ بولیں بخدا ہمارے پاس کچھ ہوتا تو آپ لوگوں کی میزبانی میں تنگی نہ ہوتی، بکریاں بھی دور دراز ہیں، یہ قحط کا زمانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ خیمے کے گوشے میں ایک بکری ہے، فرمایا معبد یہ کیسی بکری ہے؟ بولیں اسے کمزوری نے ریوڑ سے پیچھے چھوڑ رکھا ہے، مراد یہ ہے کہ اتنی کمزور ہے کہ باہر نکل بھی نہیں سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ اس میں کچھ دودھ ہے؟ بولیں وہ اس سے کہیں زیادہ کمزور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت ہے کہ اسے دہ لوں؟ بولیں میرے ماں باپ آپ پر قربان، اگر تمہیں اس میں دودھ دکھائی دے رہا ہے تو ضرور دہ لو، چیک کر لو۔ آئیے آگے دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے۔ اس گفتگو کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے تھن پر ہاتھ پھیرا، اللہ کا نام لیا اور دعا کی۔ بکری نے پاؤں پھیلا دیے، تھن میں بھرپور دودھ اتر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معبد کا ایک بڑا سا برتن لیا جو ایک جماعت کو آسودہ کر سکتا تھا، اور اس میں اتنا دھوا کہ جھاگ اوپر آ گیا۔ پھر معبد کو پلایا، وہ پی کر شکم سیر ہو گئیں تو اپنے ساتھیوں کو پلایا، وہ بھی شکم سیر ہو گئے تو خود پیا۔ اللہ اکبر، سب کو پلا کر پھر پیا ہے، سبحان اللہ، اخلاق عظیمہ ہے رسول اللہ علیہ السلام کے، سب کو پلا کر خود پیا آپ نے۔ پھر اسی برتن میں دوبارہ اتنا دھوہا کہ برتن بھر گیا اور اسے معبد کے پاس چھوڑ کر آگے چل پڑے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ان کے شوہر معبد رضی اللہ عنہ اپنی بکریوں کو جو دبلے پن کی وجہ سے مریل چال چل رہی تھیں ہانکتے ہوئے آ پہنچے۔ دودھ دیکھا تو حیرت میں پڑ گئے، پوچھا یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ جبکہ بکریاں دور دراز تھیں اور گھر میں دودھ دینے والی بکری نہ تھی۔ بولیں بخدا کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ ہمارے پاس سے ایک بابرکت آدمی گزرا جس کی ایسی اور ایسی بات تھی اور یہ حال تھا۔ معبد نے کہا یہ تو وہی صاحب قریش معلوم ہوتا ہے جسے قریش تلاش کر رہے ہیں، اچھا ذرا اس کی کیفیت تو بیان کرو۔ اس پر معبد رضی اللہ عنہا نے نہایت دلکش انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کا ایسا نقشہ کھینچا کہ گویا سننے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے۔ یہ نقشہ کیا تھا ابھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ۔ یہ اوصاف سن کر معبد رضی اللہ عنہ نے کہا واللہ یہ تو وہی صاحب قریش ہے جس کے بارے میں لوگوں نے قسم قسم کی باتیں بیان کی ہیں۔ میرا ارادہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اختیار کروں گا اور کوئی ایسا راستہ ملا تو ایسا ضرور کروں گا۔ بعد میں یہ صحابی بھی بنے ہیں اور معبد نے بھی اسلام قبول کیا ہے۔ مجھے یاد آیا اور آپ کو بھی یاد آیا ہوگا جب حلیمہ سعدیہ کے گھر اللہ کے رسول تشریف لے گئے تھے، تب بھی قحط کا معاملہ تھا اور بکریوں کے تھن بھر گئے تھے اور دودھ خوب آ گیا تھا۔ تو حلیمہ سعدیہ سے ان کے شوہر حارث نے پوچھا کیا ہو گیا؟ حلیمہ نے کہا تھا سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام معبد نے بھی کہا کہ برکت والی شخصیت آ گئی، اور ابو معبد نے کہا یہ تو وہی محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ برکتیں ہیں رسول اللہ کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ قحط کا دور، بکری کمزور اور دبلی پتلی، اللہ کے حکم سے دودھ جاری ہو گیا، برکت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ آج ہمارے گھروں میں بھی برکت آنی چاہیے نا، آ سکتی ہے۔ محمد آ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم تو برکتیں آ جائیں۔ کیسے آ جائیں؟ ان کی تعلیمات، ان کا پیغام، ان کی سنتیں، ان کا اسوہ، ان کے اخلاق، ان کی تعلیم، ان کا کردار، ان کی محنت، ان کی جد و جہد، جب یہ سب کچھ ہمارے یہاں ہوگی تو ہمارے گھروں میں بھی برکتیں ہوں گی رسول اللہ علیہ السلام کے طفیل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ام معبد کی زبان میں۔ اب پیش خدمت وہ الفاظ و نقشہ جو ام معبد نے کھینچا۔ چمکتا رنگ، تابناک چہرہ، خوبصورت ساخت، نہ توندے پن کا عیب نہ گنجے پن کی خامی، جمال جہاں تاب کے ساتھ ڈھلا ہوا پیکر، سرمگی آنکھیں، لمبی پلکیں، بھاری آواز، لمبی گردن، سفید اور سیاہ آنکھیں، سیاہ سرمگی پلکیں، باریک اور باہم ملے ہوئے ابرو، چمکدار کالے بال، خاموش ہوں تو باوقار، گفتگو کریں تو پرکشش، دور سے دیکھنے میں سب سے تابناک و پرجمال، قریب سے سب سے خوبصورت اور شیریں، گفتگو میں چاشنی، بات واضح اور دو ٹوک، نہ مختصر نہ فضول، انداز ایسا کہ گویا لڑی سے موتی جھڑ رہے ہیں، درمیانہ قد، نہ ناٹا کہ نگاہ میں نہ جچے، نہ لمبا کہ ناگوار لگے، دو شاخوں کے درمیان ایسی شاخ کی طرح ہیں جو سب سے زیادہ تازہ و خوش منظر ہے۔ رفقا آپ کے گرد حلقہ بنائے ہوئے کچھ فرمائیں تو توجہ سے سنتے ہیں، کوئی حکم دیں تو لپک کر بجا لاتے ہیں، مطاع و مکرم، نہ ترش رو نہ لغو گو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حلیہ مبارک بھی، اخلاق کریمہ بھی، اور سیدنا رسول پاک علیہ السلام کے رفقا کا آپ کے ساتھ طرز عمل بھی، یہ سب کچھ اس کا نقشہ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے اس طرح سامنے آتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا دوران سفر ہجرت، جو بڑا قیمتی واقعہ ہے، وہ ہے سراقہ بن مالک کا، جو بعد میں ایمان بھی لے آئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ راستے میں سراقہ بن مالک نے تعاقب کیا اور اس واقعے کو سراقہ نے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں اپنی قوم بنی مدلج کی ایک مجلس میں بیٹھا تھا کہ اتنے میں ایک آدمی آ کر ہمارے پاس کھڑا ہوا اور ہم بیٹھے تھے۔ اس نے کہا اے سراقہ، میں نے ابھی ساحل کے پاس چند افراد دیکھے، میرا خیال ہے کہ یہ محمد اور ان کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سراقہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا یہ وہی لوگ ہیں، لیکن میں نے اس آدمی سے کہا یہ وہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ تم نے فلاں اور فلاں کو دیکھا ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے گزر کر گئے ہیں۔ اس کے بعد میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے قریب پہنچا تو گھوڑا مجھ سمیت پھسلا اور میں اس سے گر گیا۔ میں نے اٹھ کر ترکش کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پانسے کے تیر نکال کر یہ جاننا چاہا کہ میں انہیں ضرر پہنچا سکوں گا یا نہیں، تو وہ تیر نکلا جو مجھے ناپسند تھا۔ ناذکراب یہ پانسے کی تیر قسمت آرائی کے لیے یس یا نو، افعل لا تفعل، یہ کام کرو یہ کام نہ کرو، اس طرح وہ اندازے لگایا کرتے تھے۔ یہ پانسے کی تیر سے یہ مراد ہے۔ تیر کون سا نکلا؟ سراقہ کہتے ہیں جو مجھے ناپسند تھا، لیکن میں نے تیر کی نافرمانی کی اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ وہ مجھے لے کر دوڑنے لگا، یہاں تک کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت سن رہا تھا تو میرے گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں زمین میں دھس گئے، یہاں تک کہ گھٹنوں تک جا پہنچے اور میں اس سے گر گیا۔ پھر اس نے اٹھنا چاہا لیکن وہ اپنے پاؤں بمشکل نکال سکا۔ بہرحال جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو اس کے پاؤں کے نشان سے آسمان کی طرف دھوئیں جیسا غبار اٹھ رہا تھا۔ میں نے پھر پانسے کے تیر سے قسمت معلوم کی اور پھر وہی تیر نکلا جو مجھے ناپسند تھا۔ اس کے بعد میں نے امان کے ساتھ انہیں پکارا تو وہ لوگ ٹھہر گئے اور میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے پاس پہنچا۔ جس وقت میں ان سے روک دیا گیا تھا اسی وقت میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ غالب آ کر رہے گا۔ چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ کی قوم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے دیت کا انعام رکھا ہے
اور ساتھ ہی میں نے لوگوں کے عزائم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا اور توشہ اور ساز و سامان کی بھی پیشکش کی، مگر انہوں نے میرا کوئی سامان نہیں لیا اور نہ مجھ سے کوئی سوال کیا۔ سراقہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امان نامہ بھی لکھوا کر دیا، نیز کسریٰ کے کنگن عطا ہونے کی بشارت بھی دی۔ سراقہ واپس ہوا تو دیکھا کہ لوگ تلاش میں سرگرداں ہیں، کہنے لگا ادھر کی کھوج خبر لے چکا ہوں، یہاں تمہارا جو کام تھا وہ کیا جا چکا ہے، مراد ہے کہ تم جاؤ اور جا کے کہیں اور تلاش کرو۔ دو تین بڑی قیمتی باتیں، دیت کی رقم 100 اونٹ کے بقدر ہوا کرتی تھی عربوں میں، اتنا بڑا انعام عرب وہاں مشرکین مکہ نے اناؤنس کیا تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پا کر لا کر اطلاع بتائے گا ہمیں، اطلاع دے گا ہمیں، یہ انعام ملے گا۔ یہاں کچھ اور ہو گیا، سراقہ چلے تھے تعاقب کرنے کے لیے، خود ان کا تعاقب ہو گیا اور وہ ایمان لے آئے رسول اللہ علیہ السلام پر۔ اہم بات، امان نامہ لکھ کر دیا، بلکہ لکھوا کر دیا، معاف کیجیے گا، امان نامہ رسول اللہ علیہ السلام نے لکھوا کر دیا۔ یہ سفر ہجرت ہے، رسول اللہ صدیق اکبر ہیں اور آپ کے ساتھ ایک دو ساتھی ہیں، لیکن لکھنے پڑھنے کا سامان موجود تھا، آپ تو امی تھے، آپ نے لکھوا کر امان نامہ دیا سراقہ کو۔ ایک دوسری بات، آج یہ کیفیت ہے کہ آپ کو مکہ مکرمہ سے نکالا گیا ہے اور آپ مدینہ طیبہ یثرب جو کہ اب مدینہ النبی بنے گا اس کی طرف جا رہے ہیں۔ اس بظاہر قسمہ پرسی کے عالم میں آپ نے کہا سراقہ تم زندہ رہو گے تو کسریٰ کے کنگن پہنو گے، اللہ اکبر۔ اور یہ بشارت اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی پوری ہوئی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور کسریٰ کے کنگن میسر آئے جو سونے کے تھے۔ سونا پہننا امت کے مردوں کے لیے حرام ہے، مگر نبی علیہ السلام کی بشارت تھی اور آپ نے یہ کہا تھا، چنانچہ فقط اس ارشاد پر عمل کے لیے اس وقت سراقہ کوئی کنگن پہنا کر واپس اتروا دیے گئے، کیونکہ مردوں کے لیے پہننا تو حرام ہے لیکن نبی علیہ السلام کی اس بشارت کی تکمیل ہونا ضروری تھی۔ تو یہ بشارت تھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی کل کی فتوحات کے بارے میں بھی، جو اس سفر ہجرت کے دوران جبکہ بظاہر قسمہ پرسی کا عالم ہے عطا کی گئی۔ ناظرین کرام، یہ چند واقعات آپ کے سامنے رکھے گئے اور سفر ہجرت رسول اللہ علیہ السلام کا جاری ہے۔ آئندہ نشست میں ہم مزید بات کریں گے آپ علیہ السلام کا قبا پہنچنا، بنو سالم کی بستی میں پہنچنا، پھر مسجد نبوی کی تعمیر کا معاملہ، وہاں اس سے قبل آپ کا استقبال ہوا، اور اس طرح آگے کے واقعات انشاءاللہ آئندہ کی نشستوں میں بیان کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔